اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا سفینا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، انسانی تاریخ کے اندر بہت سارے انسان آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اپنے وقت کے راجا اور مہاراجا نہیں ہوں، جو اپنے وقت کے لکھپتی کروڑپتی یعنی بہت بڑے مالدار رہے، مگر ان کا نام جو ہے دنیا سے ایسے مٹ گیا کہ آج لوگ ان کی قبروں کے نشان کو بھی نہیں جانتے۔ نام تو دور کی بات ہے، ان کی قبر کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر دفن ہوئے، کہاں پر ان کو دفنایا گیا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو دنیا دار کی کیفیت ہے۔ جو شخص دنیا کے لیے مرتا رہا، دنیا کے لیے مال جمع کرتا رہا، وہ اسی طریقے سے جو ہے بے نشان ہو جاتا ہے۔ مگر جو شخص دین کے لیے مرتا ہے، جو شخص دین کے لیے کام کرتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر اس کا نام جو ہے قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اس کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ ورنہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ کو آپ پڑھیں، میرے آقا غوث کا انتقال، میرے آقا غوث نے دنیا سے پردہ کب کیا؟ ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے دنیا سے پردہ کب کیا؟ ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے۔ مگر آج بھی ان شخصیتوں کا نام جو ہے مسلمان کی زبان پر اسی طریقے سے روا اور دوا ہے کہ جیسے آج بھی وہ ہمارے بیچ موجود ہو۔ جس طریقے سے انسان موجود ہوتا ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں،
اس کا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے یہ محبوب بندے، ان کا نام جو ہے، ان کی محبت جو ہے آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کا نام آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں جگمگا رہا ہے؟ کیوں ان کا نام مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں ان کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، وجہ یہ ہے کہ ان شخصیتوں نے جو ہے اپنی زندگی کو جو قربان کیا ہے وہ دین کے لیے کیا ہے، اور جو دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اس کا نام جو ہے ہمیشہ جگمگاتا رہتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، انہی روشن ستاروں میں جو ہے ایک نام ہے جن کو دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا جو وصال ہے وہ 256 ہجری میں ہوا ہے۔ آپ کا وصال 256 ہجری میں ہوا ہے۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے، مگر آج بھی آپ کا نام ایسا ہے کہ جب تک عالم دین آپ کا نام نہیں لے گا اس کا علم جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک عالم دین امام بخاری کا نام نہیں لے گا اس کا علم مکمل نہیں ہو سکتا۔ فقیہ جب تک امام بخاری کا نام نہیں لے گا اس کی فقاہت جو ہے مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایسا نام ہے امام بخاری کا، ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد لوگ آج بھی امام بخاری کا نام جپ رہے ہیں، امام بخاری کا نام لے رہے ہیں۔ آخر کیوں لے رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں اہل علم ہو یا مسلمان، عام مسلمان ہو، ہر کوئی کیوں امام بخاری کو یاد کر رہا ہے؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، امام بخاری نے اپنی 63 سالہ جو زندگی ہے اس کے اندر ایسا کارنامہ پیش کیا، ایسا کارنامہ پیش کیا اور امت محمدیہ کو ایسی کتاب عطا فرما دی، ایسی کتاب عطا فرما دی کہ جس کو آج دنیا جو ہے بخاری شریف کے نام سے جانتی ہے۔ بخاری شریف کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بخاری شریف جو ہے سیاہ ستہ کے اندر، یعنی جو اہل سنت کی سب سے مشہور 6 کتابیں ہیں اس میں جو ہے سب سے پہلے مقام پر ہے، سب سے پہلے مقام پر ہے۔ اور علماء اہل سنت کا جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو ہے اگر کوئی سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، وہ بخاری شریف ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیثوں کو کس نے جمع کیا ہے؟ امام بخاری نے، جن کا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ آپ بخارا کے اندر پیدا ہوئے اس لیے آپ کو جو ہے بخاری کہا جاتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو 63 سال کی عمر عطا فرمائی، 63 سال میں جو ہے آپ نے دنیا سے پردہ کر لیا، مگر یہ 63 سالہ جو آپ کی زندگی ہے آپ نے دین کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے کہ قیامت تک جو ہے آپ کی قربانیوں کو، آپ کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے حدیث کو حفظ کیا، آپ نے حدیث کو یاد کیا۔ کتنی حدیثوں کو یاد کیا؟ آپ کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 6 لاکھ حدیثیں جو ہے امام بخاری کو یاد تھی۔
سوچو میرے مسلمان بھائیو، آج کا ہمارا مسلمان ہے جو سورہ فاتحہ نہیں یاد کرتا، وہ کیا حدیث پاک کو یاد کرے گا؟ امام بخاری صرف محدث نہیں تھے، بلکہ آپ حافظ تھے، آپ قاری تھے، آپ عالم تھے، آپ فقیہ تھے، آپ محدث تھے، اور ایسے محدث تھے کہ آپ کو 6 لاکھ حدیثیں جو ہے یاد تھی، 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ اور اس طریقے سے نہیں کہ فلاں نے فرمایا، نہیں، پوری روایت کے ساتھ، یعنی فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، میرے آقا سے ہوتے ہوئے امام بخاری تک جتنا سلسلہ بنتا تھا، پورا سلسلہ جو ہے آپ کو یاد تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، 6 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھی، مگر آپ نے بخاری شریف کے اندر کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ 7556 حدیثیں جو ہے آپ نے بخاری شریف کے اندر صرف لکھی۔ اور کیوں ایسا آپ نے کیا؟ جس حدیث کے اندر کسی راوی پر آپ کو شک ہو گیا، آپ نے اس حدیث کو جو ہے اپنی کتاب کے اندر نہیں لکھا، اور آپ نے اس کا اہتمام جو ہے اس قدر کیا، اتنی سختی کے ساتھ کیا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے امام بخاری 15 دن کا سفر کر کے ایک مقام پر جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو یہ خبر ملی کہ فلاں مقام پر ایک محدث ہے، ان کے پاس جو ہے ایک حدیث پاک ہے، ان کے پاس ایک حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو لینے کے لیے امام بخاری 15 دن کا سفر کر کے جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس زمانے کا سفر اور آج کا سفر جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ پہلے جو ہے سفر پیدل کیا جاتا تھا، یا اونٹ سے کیا جاتا تھا، یا گھوڑے سے کیا جاتا تھا، اور جنگلوں سے گزر کر، ویرانوں سے گزر کر، اس طریقے سے جو ہے چور اور ڈاکو کا مقابلہ کرتے ہوئے سفر کرنا پڑتا تھا، جس میں جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا اور مال کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ ایسی مشکلوں سے گزرنے کے بعد 15 دن کا سفر کرنے کے بعد جب امام بخاری اس محدث کے پاس پہنچتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی حدیث ہے جو آپ کے جد امجد سے آپ تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس حدیث ہے، آپ بیٹھیے، پانی وغیرہ پی لیجئے، اس کے بعد میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اتنے میں امام بخاری نے کیا دیکھا کہ وہ محدث صاحب کا جو گھوڑا تھا وہ بھاگنے لگا، محدث صاحب کا گھوڑا جو ہے وہ بھاگنے لگا، اور محدث صاحب اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جو ہے اپنے لباس کے دامن کو پکڑ لیا، اپنے لباس کے دامن کو پکڑ لیا اور گھوڑے کو آواز دینے لگے، یعنی گھوڑے سے اشارے میں یہ کہنے لگے کہ میرے دامن میں جو ہے دانا ہے، آ کر جو ہے دانے کو لے لے، کھا لے۔ تو جب امام بخاری نے یہ دیکھا کہ یہ محدث صاحب جو ہے اپنے دامن میں کچھ تو نہیں رکھتے، مگر گھوڑے کو جو ہے دھوکہ دے کر اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو امام بخاری نے فوراً جو ہے اپنے چہرے کو موڑا اور اپنے سفر کو شروع کر دیا۔ آپ نے حدیث نہیں لیا۔ محدث صاحب نے پوچھا کہ اے امام بخاری، آپ تو حدیث لینے کے لیے آئے تھے، مگر آپ نے ہم سے جو ہے حدیث سنی ہی نہیں، اور آپ واپس جانے لگے۔ اب سنو میرے مسلمان بھائی، جو آج حدیث کو حلوہ سمجھتے ہیں، آج حدیث کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، وہ غور سے اس بات کو سنے۔ امام بخاری نے کہا کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے،
میں کیسے اس کے اوپر یہ یقین کر لوں کہ یہ حدیث کے نام پر جو ہے دھوکہ نہیں دے سکتا؟ میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ یہ حدیث کے نام پر دھوکہ نہیں کر سکتا؟ اس طریقے سے امام بخاری نے جو ہے حدیث کو جمع کرنے کے لیے اہتمام کیا. یعنی جس پر آپ کو ذرا بھی شک ہوا آپ نے حدیث کو نہیں لیا. جب آپ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے بخاری شریف کو لکھنے کا جو ہے ارادہ کیا تو میرے مسلمان بھائیوں دیکھو کس شان سے جو ہے آپ نے بخاری شریف کو لکھا. آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے ایک مکان کرائے پر لیا. آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر ایک مکان کرائے پر لیا اور مکان کو لینے کے بعد جو ہے آپ پہلے غسل کرتے، پھر 2 رکعت جو ہے نماز نفل ادا کرتے، عمدہ لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے، خانے کعبہ کے اندر جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے آپ ایک حدیث صرف لکھتے. آپ صرف ایک حدیث لکھتے. پھر جب دوسری حدیث لکھنے کے لیے آپ ارادہ کرتے تو پھر جو ہے آپ غسل کرتے، پھر جو ہے آپ عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اپنے آپ کو جو ہے معطر کرتے، پھر خانے کعبہ کے اندر جاتے، پھر جو ہے آپ صرف ایک حدیث لکھتے. اس طریقے سے جو ہے آپ نے 16 سال کے اندر جو ہے بخاری شریف کو جو ہے لکھا. بخاری شریف کو 16 سال کے اندر. اب سوچ لو میرے مسلمان بھائیوں کتنی مرتبہ جو ہے امام بخاری کو غسل کرنا پڑا ہوگا، کتنی مرتبہ جو ہے لباس کو چینج کرنا پڑا ہوگا، کتنی مرتبہ جو ہے خوشبو لگانا پڑا ہوگا. مگر وہ امام بخاری تھے، ان کے دل میں جو ہے نبی کی ایسی محبت تھی اور حدیث کا ایسا ادب ان کے دل میں رچا بسا تھا کہ وہ یہ ہرگز گوارا نہیں کر رہے تھے کہ میں جو ہے بغیر غسل کے، بغیر عمدہ لباس پہنے، بغیر خوشبو لگائے جو ہے حدیث کو لکھوں. یہی وجہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا نے خود امام بخاری کے لیے سلام بھیجا ہے. میرے آقا نے امام بخاری کے لیے خود سلام بھیجوایا کہ امام بخاری سے جو ہے میرا سلام کہہ دینا. اب یہاں پر ایک بات اور میرے مسلمان بھائی، جیسے آج کل جب کوئی کام کوئی کرتا ہے، جیسے میلاد شریف 12 ربیع الاول کے اندر ہو یا 11ویں شریف ہو، یہ آدمی محبت میں بھی کرتا ہے، محبت میں کرتا ہے. مگر کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات میں یہ کہتے ہیں کہ بخاری کی دلیل دکھاؤ، یعنی بخاری سے حدیث دکھاؤ. اب آپ سیاہ ستہ کو اٹھا کر دیکھ لیں یا اور حدیث کی جو کتابیں ہیں سب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر جو ہے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میرے آقا نے یہ حکم دیا ہو کہ جب تم میری حدیث کو تحریر کرو تو پہلے غسل کرو، خوشبو لگاؤ، عمدہ لباس پہنو. کسی بھی حدیث کے اندر جو ہے میرے آقا نے یہ حکم نہیں دیا ہے. مگر امام بخاری نے جو ہے اس فعل کو انجام دیا ہے. معلوم کیا ہوا کہ عشق کے معاملے میں جو ہے دلیل نہیں دیکھی جاتی بلکہ ادب دیکھا جاتا ہے. اگر سچا عشق ہوتا ہے تو آدمی جو ہے خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کا. تو میرے مسلمان بھائیوں جو چیز شریعت کے اندر غلط نہ ہو، یعنی قرآن و حدیث سے وہ نہیں ٹکراتی ہے تو اس پر جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں یہ بخاری شریف کی جو کتاب ہے آج جو کتابی شکل میں ہم کو دکھائی پڑتی ہے، اس کی فضیلت معلوم ہے کیا ہے؟ حضرت علامہ مولا علی قاری علیہ الرحمہ جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ
जिस घर के अंदर जो है बुखारी शरीफ की किताब होती है उस घर के अंदर जो है कभी आग नहीं लगती, उस घर के अंदर आग कभी नहीं लगती। और आप फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ की तिलावत करके, बुखारी शरीफ की तिलावत करके जो है जब दुआ की जाती है तो वो दुआ जो है फौरन कबूल हो जाती है। और अगर बारिश ना हो, कहत पड़ जाए, तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ की तिलावत की जाए, बारिश हो जाएगी। और कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ की तिलावत की जाए, वो परेशानी, वो मुसीबत जो है दूर हो जाएगी, वो परेशानी मुसीबत दूर हो जाएगी। ये बुखारी शरीफ की फजीलत है, ये बुखारी शरीफ की फजीलत है कि अगर आपके सामने मुसीबत का पहाड़ भी खड़ा हो जाए तो आप जो है बुखारी शरीफ की अगर तिलावत कर लेंगे तो जो है आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। और मुल्ला अली कारी एक मकाम पर और फरमाते हैं कि अगर आप किसी सफर में हैं, चाहे कश्ती में ही आप सफर कर रहे हो और आपके साथ जो है अगर बुखारी शरीफ है तो वो कश्ती जो है हरगिज डूब नहीं सकती, वो कश्ती हरगिज नहीं डूब सकती। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, आज तो मुसलमानों का किताबों से जो राब्ता होना चाहिए था वो बिल्कुल टूट चुका है। कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक जो है बुखारी शरीफ को देखा ही नहीं, जो कि मेरे आका ने फरमाया है अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो मेरी हदीसों को पढ़ो। मेरे आका ने फरमाया है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरी हदीसों को पढ़ो। तो मालूम क्या हुआ कि जब हम हदीस पाक को पढ़ रहे होते हैं तो अपने आका से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारे असलाफ ने जो है जहां पर हदीस पढ़ाई जाती हो या बयान होती हो वहां पर बहुत ज्यादा अदब का एहतमाम करते थे, बहुत ज्यादा अदब का एहतमाम करते थे, क्योंकि मेरे आका का फरमान पढ़ा जा रहा है, मेरे आका का फरमान बयान किया जा रहा है। यहां तक कि इमाम मालिक का एक वाकया मिलता है कि इमाम मालिक के पास जो है अगर कोई शख्स जो है मसला पूछने आता था तो आप जो है यूं ही खड़े खड़े जो है मसला बयान कर दिया करते थे। मगर अगर कोई शख्स आकर ये कहता कि मैं हदीसे पाक सुनने के लिए आया हूं तो इमाम मालिक जो है उसको अपने कमरे में बिठाते और खुद आप जाते, पहले गुस्ल करते, उम्दा लिबास पहनते और उस कमरे को जो है खुशबूदार बनाया जाता, मसनद लगाई जाती, फिर उसके बाद जो है उस पर इमाम मालिक बैठते और बैठने के बाद जो है इतने अदब के साथ जो है आप हदीस पाक को बयान करते कि एक मर्तबा जो है आप हदीस पाक को बयान कर रहे थे, सुना रहे थे, आपको जो है मुतअद्दिद मर्तबा बिच्छू ने डंक मारा मगर आप जो है दो जानू थे, दो जानू को नहीं तोड़ा, दो जानू को नहीं तोड़ा। बाद में आपके शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर जब बिच्छू आपको डंक मार रहा था क्यों नहीं आपने कोई हरकत की, क्यों नहीं कोई हरकत आपने की? तो इमाम मालिक ने कहा कि मैं उस महबूब का फरमान पढ़ रहा था, अपने आका का फरमान पढ़ रहा था कि जिनका अदब जो है सबसे बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दो जानों को जो है तो और बेअदबी हो जाती, कहीं मैं दो जानों को तोड़ देता तो बेअदबी हो जाती। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे असलाफ ने जो है हमेशा जो है अदब सिखाया, हमेशा अदब सिखाया है। इसलिए जब कुरान और हदीस की बात हो तो अदब के दामन को थामना चाहिए, अदब के दामन को थामना चाहिए। और एक आखिरी बात सुन ले
امام بخاری جو ہے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر بھی تھے. آپ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر بھی تھے. آپ تجارت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے تجارت کے سلسلے میں جو ہے آپ کشتی سے سفر کر رہے تھے اور آپ کے پاس جو ہے 6 لاکھ اشرفیہ تھی. آپ کے پاس 6 لاکھ اشرفیہ تھی. تو کشتی کے اندر ہی ایک شخص جو ہے اور موجود تھا. اس کی نیت جو ہے بدل گئی. اس کی نیت بدل گئی اور جب اس کی نیت بدلی تو اب وہ یہ چاہنے لگا کہ یہ اشرفیہ جو ہے کسی بھی طریقے سے مجھے مل جائے. اور وہ یہ بھی تعجب میں پڑا تھا کہ یہ سیدھا سادہ آدمی جس کے سر پر امامہ ہے, جبہ ہے, عالم لگ رہا ہے, اس کے پاس اتنی اشرفیہ کہاں سے آئی؟ اس تعجب کے عالم میں جو ہے اس نے ایک چال چلی. چال یہ چلی کہ وہ زور زور سے جو ہے شور کرنے لگا کہ میرے پاس جو ہے 6 لاکھ اشرفیہ تھی جو چوری ہو گئی, جو چوری ہو گئی. اس کی نیت بدل چکی تھی. جب اس نے اس بات کا اعلان کیا, اظہار کیا کہ میرے پاس 6 لاکھ اشرفیہ ہے جو چوری ہو چکی ہے, اب لوگ جو ہے جتنے بھی لوگ کشتی کے اندر موجود تھے سب کو ایک جگہ پر جو ہے جمع کیا گیا اور سب کے سامانوں کی تلاشی جو ہے لی جانے لگی. یہاں تک کہ امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی مگر کسی کے پاس جو ہے اشرفیہ ملی ہی نہیں. کسی کے پاس اشرفیہ ملی ہی نہیں. اب وہ شخص بہت تعجب میں پڑ گیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس جگہ پر اشرفیوں کو رکھا ہے, اس رنگ کی تھیلی میں رکھا ہے. وہ شخص بہت پریشان کہ آخر اشرفیہ چلی کہاں گئی. جب تلاشی کے بعد کسی کے پاس جو ہے اشرفیہ نہیں ملی, بعد میں اس شخص نے امام بخاری سے پوچھا کہ میں نے جو ہے آپ کے پاس اشرفیہ دیکھی تھی, آخر آپ نے وہ اشرفیہ کیا کی؟ وہ اشرفیہ آپ نے کیا کی؟ کیا آپ نے کوئی کرامت دکھائی؟ امام بخاری نے کہا کہ نہیں, میں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی ہے. جب تم نے شور کیا تو فوراً جو ہے سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا اور میں نے جو ہے 6 لاکھ اشرفیوں کو سمندر کے حوالے کر دیا. میں نے 6 لاکھ اشرفیوں کو سمندر کے حوالے کر دیا. اس شخص نے کہا کہ آخر کیوں آپ نے ایسا کیا؟ امام بخاری نے کہا کہ تو نے جو ہے الزام چوری کا لگایا تھا اور میں امت محمدیہ کے اندر محدث ہوں. میں امت محمدیہ کے اندر محدث ہوں. 6 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہے. اگر تیری چال کی وجہ سے کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا کہ تیری وجہ سے جو ہے میرے اوپر جھوٹا الزام چوری کا لگ جاتا تو قیامت تک جو ہے مجھ سے کوئی بھی حدیث نہیں لیتا. میں نے اپنے آقا کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے جو ہے 6 لاکھ اشرفیوں کو سمندر کے حوالے کر دیا. اتنی بڑی قربانی آپ نے دین کے لیے دی. اس زمانے میں 6 لاکھ اشرفیہ بہت زیادہ, بہت بڑی رقم تھی. مگر آپ نے جہاں پر یہ دیکھا کہ میرے آقا کے دین پر جو ہے آج آنے والی ہے, آپ نے 6 لاکھ اشرفیوں کی محبت اپنے دل میں نہیں بٹھائی بلکہ آپ نے اس کو جو ہے سمندر کے حوالے کر دیا اور آپ نے یہ واضح کر دیا, اہل علم کو جو ہے آپ نے سبق دے دیا کہ تمہاری عزت سے زیادہ قیمتی جو ہے دین ہے. اسی لیے میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علماء کو جو ہے آپ نے نصیحت کی ہے کہ تم کو دیکھ کر جو ہے قوم دین کے قریب آتی ہے اور تم کو دیکھ کر ہی جو ہے قوم دین سے دور بھی ہوتی ہے.
میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ نصیحت کی ہے علماء کرام کو، اس لیے آپ نے کہا ہے کہ اگر تم مکروہ تحریمی پر عمل کرو گے، اگر تم مکروہ تنزیہی پر عمل کرو گے تو قوم جو ہے مکروہ تحریمی پر عمل کرنے لگے گی، اور تم مکروہ تحریمی پر عمل کرو گے قوم جو ہے فرض کو چھوڑنے لگے گی۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اپنی عزت سے زیادہ جو ہے دین کی حفاظت کی جائے، دین کی حفاظت کی جائے، اور جس نے بھی دین کے لیے جو ہے قربانیاں دی ہیں اس کا نام جو ہے ہمیشہ جو ہے جگمگاتا ہی رہے گا، جگمگاتا ہی رہے گا۔ مگر مسلمانوں کے اندر ایک کمی اور ہے، وہ کمی یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمان جو ہے ہیرا تب پہچانتا ہے جب وہ شخص جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہی امام بخاری کے ساتھ بھی ہوا، امام بخاری کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ آپ جو ہے جب نیشا پور گئے، نیشا پور میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے بہت زیادتیاں ہوئی۔ جب آپ سمرقند آئے تو سمرقند کے اندر بھی وہاں کا جو حاکم تھا وہ آپ کو بار بار پریشان کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ پھر بخارا جاتے ہیں، بخارا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بخارا بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سمرقند کے قریب جو ہے آپ نے اللہ سے دعا کی کہ مولا اب تیری زمین جو ہے میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، مولا میرے لیے اب تیری زمین جو ہے تنگ ہو چکی ہے۔ جب آپ نے یہ دعا کی پھر اسی رات کے اندر جو ہے آپ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے، آپ کی قبر سے جو ہے ایک زمانے تک مشک سے زیادہ خوشبو جو ہے آیا کرتی تھی، یعنی جو مشک کے اندر خوشبو ہے اس سے کہیں بہتر، کہیں زیادہ جو ہے اچھی آپ کی قبر سے خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ لوگ جو ہے آپ کی قبر سے مٹی تبرک کے طور پر اٹھا اٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ تو تب جو ہے لوگوں نے سمجھا کہ امام بخاری کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، زندگی کے اندر ہمیشہ جو ہے پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس انسان کے اندر جو خوبی ہے وہ کہاں تک جو ہے کس مقام تک جو ہے یہ انسان لے جا سکتا ہے، اور جو دین کے لیے کام کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ بندہ مقبول رہتا ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں بھی مقبول رہتا ہے۔ تو جیسا بھی ہم کو موقع ملے اس طریقے سے جو ہے دین کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔